ٹیکنالوجی کے معاملے میں جاپان کا جواب نہیں۔ دنیا میں سب سے ایڈوانس ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے والے لوگ صرف جاپان میں ہی رہتے ہیں۔ یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے، جب آپ ہماری ویڈیو آخر تک دیکھیں گے تو آپ بھی ایسا ہی کہیں گے۔ اگر آپ کو بس میں کھڑے کھڑے نیند آ رہی ہے تو اس لیے جاپانیوں نے اسٹک ہیڈ ریسٹ ایجاد کر دیا، اور اگر آپ کے پاس گرل فرینڈ نہیں ہے، یعنی آپ کو کوئی گودی میں سر رکھ کے سلانے والا نہیں ہے، تو جاپانیوں نے اس کا بہت منفرد حل نکالا ہے۔ لڑکی کی گودی کی طرح تکیہ ایجاد کر دیا۔ جاپان میں چھوٹی بڑی پریشانیوں کو دور کرنا اور چھوٹی بڑی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایسی انوینشن کی گئی ہیں جن کے بارے میں ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر پپا اپنی بیبی کو دودھ پلائیں گے تو کیسے پلائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے، بوتل سے، لیکن ٹھہریے جناب، اب دور ایسا آ چکا ہے کہ ڈیڈی بھی امی کی طرح بریسٹ فیڈنگ کروا سکتا ہے۔ شاید آپ کو یہ بات سن کے حیرانگی ہو رہی ہو، لیکن ٹیکنیکل جاپان کی یہ حقیقت ہے کہ ڈیڈی بھی امی کی طرح بریسٹ فیڈنگ کروا سکتا ہے۔ دوستو، info@احتشام یوٹیوب چینل اینڈ فیس بک پیج پہ خوش آمدید۔ اگر آپ چینل پہ نیو ہے تو سبسکرائب بٹن ضرور پریس کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ اسکرین جار۔ دوستو، اس ڈیوائس کا استعمال جاپان میں کافی زیادہ ہوتا ہے اور اسے ٹیلی ویژن شوز میں بھی دکھایا گیا ہے۔ جب آپ کو زیادہ غصہ آ جائے اور اس ٹائم آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے تو لگتا ہے کہ ہمارے دماغ اور زبان کا کنیکشن ٹوٹ گیا ہے اور ہم کیا بول رہے ہیں ہمیں خود کو بھی نہیں پتہ چلتا، پھر چاہے ہمارے سامنے باس ہو، فیملی ممبر ہو یا پھر لائف پارٹنر۔ دوستو، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ کبھی آپ کی اپنی بیوی سے لڑائی ہوئی ہے یا پھر نہیں۔ جب لوگوں کو غصہ آتا ہے تو اس ڈیوائس کا استعمال کر کے غصہ ٹھنڈا کر لیتے ہیں۔ اس ڈیوائس میں ایسی ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے کہ جب اپنے منہ پہ لگائیں گے اور زور سے چلائیں گے یا پھر بولنا شروع کریں گے تو آپ کی آواز کو یہ ڈیوائس اس قدر مدھم کر دے گی کہ آپ کی آواز صرف آپ کے قریب کھڑے ہوئے شخص کو سنائی دے گی۔ ڈیڈی بریسٹ فیڈنگ ڈیوائس۔ ویسے تو بچے ماں اور باپ دونوں کی ذمہ داری ہوتے ہیں، لیکن یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں کیونکہ بچوں کی اصل ذمہ داری ماں اٹھاتی ہے۔ بچوں کو نہلانے دھلانے سے لے کر ڈائپر چینج کرنے کی ساری ذمہ داری ماں اٹھاتی ہے۔ دوستو، یہ سن کر اگر آپ کو اپنی والدہ پہ پیار آ رہا ہے تو کامنٹ سیکشن میں I love you my mom لکھ کر اپنی والدہ سے اظہار محبت ضرور کیجیے۔ دوستو، آج کل تو ماں اور باپ دونوں کا ایک ساتھ کام کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے، اس لیے جب بچہ ماں کا دودھ کم کرنے لگے تو اس سچویشن میں باپ بھی اگر چاہے تو ماں کی طرح دودھ پلا سکتا ہے۔ جی ہاں جناب، جاپان میں یہ ڈیوائس ڈیڈی بریسٹ فیڈنگ ڈیوائس کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس کنڈیشن میں بچہ اپنی ماں کی کمی کو محسوس نہیں کرتا۔ گھر میں ڈیڈی ہو یا کوئی اور، یہ ڈیوائس لگا کر بچے کو دودھ پلا سکتا ہے۔ اس ڈیوائس کے نپلز اتنے اچھے انداز سے بنائے گئے ہیں کہ بچے کو ذرا بھی محسوس نہیں ہوتا کہ اس کی امی کے دودھ ہے یا پھر ایک ڈیوائس ہے۔ اس ڈیوائس میں ایسی ٹیکنالوجی لگائی گئی ہے کہ چھوٹے بچے کی سلیپنگ اور فیڈنگ کو مانیٹر کر کے کنیکٹڈ موبائل پر میسج بھیج دے گا، اور یہ ڈیوائس ہر گھر کی ضرورت نظر آ رہی ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں یہ ڈیوائس کب آئے گی اس کے متعلق کوئی پتہ نہیں۔ ریموٹ کنٹرول موب۔ ہم نے ویکیوم کلینر کے بارے میں تو ضرور سنا ہے، لیکن ریموٹ کنٹرول موب کیا چیز ہے؟ یہ ہے ریموٹ کنٹرول پوچا۔ گھر کے کسی بھی کونے سے کنٹرول کر سکتے ہیں اور پوری گھر کی صفائی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ میری طرح آلسی ہیں سو دیٹ از پرفیکٹ فار یو۔ ٹیئر ریموور گلاسز۔ دوستو، پیاز کاٹنے سے آنے والے آنسو بہت پینفل ہوتے ہیں، اور صرف پینفل ہی نہیں بلکہ بہت انوائنگ بھی ہوتے ہیں۔ جاپانی لوگوں کو رونا پسند نہیں ہے، اس لیے وہ ٹیئر ریموور گلاسز کا یوز کرتے ہیں۔ یہ اسپیشل قسم کی گلاسز ہوتی ہیں جن کے سامنے پنکھے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب آپ پیاز کاٹ رہے ہوں تو یہ گلاسز پہن لیجئے اور فین کو آن کر لیجئے۔ یہ پیاز سے نکلنے والی گیس کو آپ کی آنکھوں تک پہنچنے سے دور رکھے گی۔ ریموٹ کنٹرول فریج۔ ریممبر دیٹ فیلنگ کہ جب آپ کو تیز بھوک لگی ہے اور آپ کی فریج کے پاس جانے کی ہمت نہیں ہو رہی، لیکن جاپان میں آپ کو فریج کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، فریج خود چل کے آپ کے پاس آئے گی۔ جاپان کے لوگوں کے پاس اسپیشل ریموٹ کنٹرول فریج ہے۔ یہ فریج نہ صرف چل کے آپ کے پاس آئے گی بلکہ آپ کی مخاطب ہو کر کہے گی، جناب آپ کو کیا چاہیے۔ ہے نا امیزنگ؟ دوستو، بارش کے دنوں میں آپ کیسے بھی نکلیں اپنی جوتوں کو گیلا ہونے سے نہیں بچا پائیں گے، لیکن جاپان میں بارش سے بچنے کے لیے ایسی چھتری ایجاد کی ہیں جو کہ بارش کے دنوں میں آپ جوتوں کے اوپر لگائیں گے تو کافی حد تک جوتوں کو گیلا ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ لیکن دوستو، بارش سے بچنے کے لیے جاپانیوں نے جو خاص طور پر چیز بنائی ہے جو کہ مجھے بہت اچھی لگی ہے، میں اکثر چھتری لے کر نکلتا تھا
تو بارش نہیں آتی تھی، اور جس دن چھتری لے کر نہیں نکلتا تھا اس دن بارش آ جاتی تھی۔ دوستو، جاپان میں ایک ایسی ٹائی بنائی گئی ہے جو کہ بارش ہونے میں کھل جائے گی، اور جیسی بارش ختم ہو جائے گی تو وہی چھتری دوبارہ ٹائی بن جائے گی۔ ہے نا امیزنگ؟ دوستو، ایسی انٹرسٹنگ اینڈ انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے info@احتشام یوٹیوب چینل اینڈ فیس بک پیج کو سبسکرائب کریں، اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔